سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ ناظرہ حفظ قرآن، عربی اور فارسی کی تعلیمی سرگرمیاں ایک زمانے تک یہاں ضرب المثل رہی ہیں اور الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک آج بھی وہ باتیں یہاں پر پائی جاتی۔ کچھ سالوں قبل یہ ادارہ بزرگوں نے اللہ کا نام لے کر کے شروع کیا تھا اور آج ہم نے اس ادارے کو جب دیکھا تو بڑا رشک آیا۔ انتہائی شاندار ایک پرشکوہ عمارت، مختلف درسگاہیں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا شاندار نظم و نسق دیکھ کر کے یقیناً رشک آتا ہے۔ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے حق میں طویل العمری کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر دائر قائم رکھے اور ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، انہیں ہمیں بھی محسوس کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ جب تک امت کے بیچ میں اس طرح کے حساس اور بیدار مغز افراد برپا ہوتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، کمزوریاں تو آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن ہم ان بیماریوں کے علاج کا تدارک کرنے کی فکر ضرور کر لیں گے، بشرطے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر احساس بیدار مغزی کا ثبوت دیتے رہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ دینی تعلیم کا نظام بھی یہاں پر پختہ ہے اور اس قومی قصبے کے اندر عصری تعلیم کے لیے بھی دینی ماحول کے اندر درسگاہیں قائم ہیں۔ ہمارے بچے انگریزی، ریاضی، ہندی، سائنس اور جو بھی دنیاوی علوم ہیں ان کو سیکھنے کے لیے بھی ان درسگاہوں کا رخ کرتے ہیں اور ایک خوبصورت ماحول کے اندر الحمدللہ دین اور دنیا کا سنگم یہاں پر نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ان کے احساسات کو ہمیں اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام انسانیت سازی کے لیے دنیا کے اندر بھیجے، کتابیں نازل کی، صحیفے اتارے۔ ہر نبی نے آ کر کے انسانیت کو خالق سے اور اس کے مالک سے جوڑنے کا کام کیا۔ ہم سب کے آقا اور مولا، فخر موجودات، تاجدار فتحہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کی کیسی انتھک جد و جہد کی۔ انسان بننا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، گھر کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن انسانیت کو نکھارنا اور ایک انسان کی حقیقت سے اس کو متعارف کروانا اور ایک انسان کی مسئولیات کے تعلق سے اسے باور کرانا، اس کو بتلانا، جتلانا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان ہر گھر میں پیدا ہو رہے ہیں،
ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ہونٹ ہیں، دانت ہیں، ایک جسمانی شکل و صورت ہے، 5-6 فٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 5-6 فٹ کا جوان ہو کر کے وہ انسان بن جاتا ہے، بچیاں پیدا ہوتی ہیں انسان بن جاتا ہے۔ انسان ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن انسانیت کے راز سے واقف ہونا اور اس کے حقائق سے اس کو آگاہ کرانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہت تراشا خراشا جاتا ہے، بہت بنایا جاتا ہے، بہت ٹوٹا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے کوئی انسان انسانیت سے واقف کار ہو پاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے انسانیت سازی کا کام کیا ہے، اسے خود اس کی حقیقت سے اور اس کے پروردگار نے اسے کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور بھیجا ہے اس سے واقف کرایا ہے۔ وہی ساری تعلیمات تو قرآن کریم کی آیات کے اندر پائی جاتی ہیں، جس سے اس 6 فٹ کے انسان کو انسانیت سازی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان بننے کے لیے کیا کیا میٹیریل درکار ہوتے ہیں، کیا وسائل اور کیا اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، سارے حقائق کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں بھر دیا، ساری انسانیت کے سامنے واضح کر دیا اور منکشف کر دیا اور یہ بتلا دیا ہے کہ دیکھو، اگر اپنے اندر انسان کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے اکتساب فیض کرو اور اسے اپنی زندگی کے معمولات کے اندر، زندگی کے تمام مراحل اور گوشوں کے اندر داخل اور شامل کرو۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان قبول کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر کے بیٹھتے تھے، پورے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کی ایک ایک بات سیکھنے کے جذبے سے شب و روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہا کرتے تھے۔ آپ نے صبح اور چبوترے پر ایک درسگاہ کے نظام کو برپا کیا۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب دینیہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسی صبح کے آثار اور نشانات ہیں۔ علم دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اندر یہ الہام کیا کہ اگر دین کا تحفظ چاہتے ہو، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرنا چاہتے ہو، تو جہاں مختلف کام اور میدان کا تم نے انتخاب کیا ہے، ایک سب سے اہم، پائیدار، بنیادی اور جاویدانی نظام ہے مکتب اور مدرسے کا قیام۔ آپ حضرات علماء ہیں، میری مائیں اور بہنیں اور بچیاں یہاں پر بیٹھی ہیں جو پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ان علماء کا، اکابرین کا، اپنی معلمات کا خوب احترام ملحوظ رکھیں اور دین حاصل کرنے کے جتنے ذرائع اور وسائل ہیں ان کی اہمیت
کا احساس، ان کا ادب اور احترام یہ بھی لازم پکڑ کر کے رکھیں۔ علم ادب اور احترام سے نکھر جاتا ہے، علم کا نور حاصل ہوتا ہے، معاصی سے، گناہوں کے ارتکاب سے اپنی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور ہے اور یہ معصیت اور نافرمانی کرنے والوں کو دیا نہیں جاتا ہے۔ اور ان مدارس کی قدر کریں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے کتنی جد و جہد کی، کیسی کیسی قربانیاں اس ملک کے اندر دی ہیں، تب جا کر کے یہ نظام آج ہمارے سامنے سرسبز و شاداب شکل میں آج نظر آتا ہے۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جب انگریزوں کا اس ملک کے اندر تسلط ہوا تھا تو انہوں نے جو بھی مدارس کا، دینی تعلیم کا نظام اس ملک کے اندر چل رہا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تمام نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اور جب انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ جب تک یہ علماء اس سرزمین کے اوپر ہیں تب تک ہم مسلمانوں سے کم از کم ان کے دین کا سودا نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ قرآن کریم کو اور اس کی تعلیمات کو چن چن کر کے مٹانا ہے۔ اور میرے دوستو، انہوں نے جو مسائل پیدا کیے ہیں، جو مسائل اور مشکلات امت مسلمہ کے بیچ میں برپا کیے ہیں، پڑھ کر کے، سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر مغلوں کی حکومت تھی، سرکاری مدارس کا چپے چپے کے اوپر جال بچھا ہوا تھا، دینی تعلیم اور عصری تعلیم تمام نظاموں کو دیکھنے کے لیے افراد مقرر تھے، ان کے مشاہرے، ان کی تنخواہیں سرکاری سطح پر آیا کرتی تھیں، وہ نظام چل رہا تھا۔ لیکن جب انگریزوں نے اس ملک کے اوپر اپنا پنجہ گاڑا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب تک یہ علماء، جب تک یہ کتاب اللہ قرآن کریم، جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ کی سیرت اس دنیا کے اندر، ملک کے اندر زندہ اور تابندہ ہیں، تب تک ہم اس سرزمین کے اوپر اپنی پائیدار سلطنت اور حکومت کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علماء کو، مدارس کو ڈھا دیا گیا، تمام نظاموں کو توڑ دیا گیا، اور اب علماء کی باری آئی۔ یہی تو ان کے چھکے چھڑانے کے لیے ہر میدان اور محاذ پر انگریزوں کے سامنے آ کر کے ڈٹ جاتے تھے کہ تم اندلس کی تاریخ یہاں دہرانے کی نیت لے کر کے آئے ہو، ہم تمہیں تمہاری اس ناپاک نیت اور ارادے میں تم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں، خون کا آخری قطرہ بھی ہم گرا دیں گے، لیکن اپنے ایمان سے، اپنے مذہب سے، اپنی کتاب سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت سے ہم کبھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک میرے دوستو خونی داستان ہے جو اس ملک کے اندر انگریزوں کے ہاتھوں امت مسلمہ کے علماء کے اوپر ختم کی گئی۔ تاریخ تو وہی دہرانے کے لیے سارے منصوبے بنا لیے، مدارس کو بند کر دیا گیا، مکاتب کے نظام کو ختم کر دیا گیا، دین کی دعوت اور تبلیغ کے
وقت کے نظام تھے ان پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر جب یہ دیکھا کہ علماء ہمارے سامنے کھڑے ہیں، جب تک یہ زندہ، ارے ایک زمانہ تو وہ آیا تھا کہ کتابوں کے نسخے، قرآن کریم کے نسخے برطانیہ کے آرڈر پر اس ملک کے اندر جمع کیے جا رہے تھے کہ انہیں نظر آتش کر دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب کتاب اللہ ہی نہیں موجود رہے گی تو پھر کیسے یہ مسلمان کتاب الہی سے اکتساب فیض کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے؟ قرآن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایک ملازم مسلمان تھا جس گوڈاؤن کے اندر قرآن کریم کے نسخے اکٹھا کیے جا رہے تھے انگریز حکومت کی طرف سے، اس پر ملازم ایک مسلمان تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آفیسر نے کہا کہ برطانیہ سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جب تک قرآن کریم سے مسلمانوں کی وابستگی کو ختم نہیں کر دیا جاتا تب تک ہم اس سرزمین کے اوپر اپنی حکومت کو پائیداری اور مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا علوم قرآنیہ کو امت مسلمہ کے دلوں سے نکالنا ہے، اور اسی کے لیے ہم قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کر رہے ہیں۔ انہیں ہم دریا برد یا نظر آتش کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن کی تعلیم جب ختم ہو جائے گی تو ہماری حکومت کو استحکام میسر ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس ملازم نے کہا یہ تو نہایت احمقانہ کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نسخوں کو اور کاغذ پر لکھی ہوئی قرآنی آیات کو جلا کر کے تم قرآن کریم کی تعلیمات کو ختم کر لو گے؟ مسلمانوں کے سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جگر گوشے ایسے اس ملک کے اندر موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے، اور قرآن کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور وسائل کے ایسے بچوں کا انتخاب کیا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ اس انگریز افسر کو بہت تعجب ہوا، ہونا بھی چاہیے۔ دنیا کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈیے، بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے زعم اور دعویٰ کے مطابق آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اور بھی کتابیں ہیں، لیکن آپ تورات اور انجیل کا ایک بھی حافظ مکمل اگر ڈھونڈیں آپ کی تلاش ختم ہو جائے گی، لیکن شاید کوئی پوری انجیل اور پوری تورات کا حافظ آپ کو میسر آ سکے۔ اور آج جس کے بارے میں خدا بند قدوس نے پورے چیلنج کے ساتھ عرب کے فصحاء اور بلغاء کے سامنے جب وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا باندھ رہے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جن باتوں کو یہ منزل من اللہ کہہ کر کے آیات قرآنیہ بتا کر کے اہل مکہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ سب ان کی اپنی باتیں ہیں، کہہ کر کے یہ باتیں لاتے ہیں۔ اس وقت قرآن کریم نے ایک چیلنج کیا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
الکافرین، اپنے آپ کو بڑے زبان دان سمجھتے ہو، دنیا کے اندر فصاحت اور بلاغت کو اپنے گھر کی لونڈی اور باندی سمجھتے ہو، تمہیں اپنی زبان دانی پر فخر ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو اہل لسان اور باقی دنیا کو عجم کہتے ہو، گونگا کہتے ہو، سب کو تو تم جاہل کہتے ہو۔ اگر تمہیں قرآن کی آیات کے بارے میں اس کے منزل من اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی تردد ہے، شک ہے، شبہ ہے، تو فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کریم کی اور اس جیسی پرمغز اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں سے لبریز ایک چھوٹی سی معمولی سی صورت لا کر کے بتا دو۔ تم اکیلے نہیں، اپنے تمام دانشوروں کو جمع کر لو، دنیا بھر کے ماہرین کو، اہل لسان کو اکٹھا کر لو، اور قرآن کریم جیسی پرمغز کوئی بڑی سورہ بقرہ جیسی نہیں، معمولی سی تنوین تنقیر کے لیے، تحقیر کے لیے ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے پیش کر دو، سب کو جمع کر دو۔ پھر قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکے، اور پھر اللہ ہی جواب دیتے کر بھی نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کا سودا نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، تم اس جیسی ایک معمولی سی صورت بنانے پر تمام ماہرین کو جمع کرنے کے باوجود بھی قادر نہیں ہو سکتے، تو پھر تیار رہو، گرم گرم تمہارے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے دوستو، جس قرآن سے آج امت مسلمہ غفلت برت رہی ہے، جس قرآن کی محبت سے ہم ناآشنا ہو چکے ہیں، وہ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ کر کے پڑھتے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، دشمنان اسلام، عتبہ ابن شیبہ، یہ آ کر کے چھپ چھپ کر کے قرآن کریم کو سن کر قرآن کے حق میں یہ کہتے نظر آتے تھے ان فیہ لتراوۃ و ان فیہ لحلاوۃ، قرآن کے اندر تازگی ہے، تابانی ہے، شادابی ہے، اس کے اندر حلاوت ہے، لذت ہے، چاشنی ہے، قرآن کو سن کر کے سخت دل بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر کو موم ہونا پڑے گا قرآن کریم کو اگر سن لیا گیا۔ ہم تو میرے دوستوں غفلت برت رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ فروخت کی جانے والی، سب سے زیادہ خریدی جانے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو میرے دوستوں وہ قرآن کریم ہی ہے، لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ سب سے کم سمجھی جانے والی وہ بھی قرآن کریم ہی ہے۔ ہمارا بچہ انگریزی پڑھتا ہے، ہم اس پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی جانچ پڑتال صبح و شام کرتے ہیں، درسگاہ میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، اپنے استاد سے سبق پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہوم ورک پورا کیا کہ نہیں کیا، لکھنا پڑھنا سب کچھ جب ہم نے دیکھا تو ایک دن وہ آیا کہ ہمارا وہ بچہ انگریزی کے ماہرین کو اپنی زبان دانی سے حیرت اور حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ انگریزی بولتا ہے تو بولتا رہ جاتا ہے، ہندی بولنے پر لکھنے پر آتا ہے تو زبان دانوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن قرآن کریم جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار تھا، جو معجزانہ کلام کل بھی تھا، چیلنج آج بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے ہاتھ میں یہ چیلنج بھرا نسخہ آج بھی موجود ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی محبت، اس کی تلاوت، اس کے تقاضوں پر عمل سے اپنے آپ کو عاجز اور
یہ ہمارے لیے المیہ کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی امت مسلمہ کا معمولی سے معمولی آدمی دنیا بھر کے تمام دانشوروں کے سامنے قرآن کریم کے نسخے کو لہرا کر کے یہ چیلنج کر سکتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ بڑے دانشور بندے ہو، بڑے علم کے ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، قرآن جیسی ایک معمولی سورت آج بھی دنیا کے تمام ماہرین جمع ہو کر کے ایک معمولی سی آیت ایسی پرمغز میرے دوست بنانے پر قادر ہیں۔ تو امت کے لیے قرآن کریم یہ سرمایہ افتخار ہے۔ اس سرمایہ افتخار کے ساتھ ہمارا جو تعلق، جو رشتہ، جو محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، اگر امت مسلمہ کے افراد اسے برتنا شروع کر دیں تو میرے دوستو کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہی قرآن، اسی کے بارے میں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات، اپنے اعمال و کردار، اپنی گفتار سے قرآن ہی کی تشریحات تو کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن۔ حضور کے تمام اخلاق یہ سراسر قرآن تھے۔ قرآن کے اندر آیات کی شکل میں جو باتیں تم نقش اور لفظ کی شکل میں محسوس کرتے اور دیکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تمام باتیں اپنی عملی زندگی کے اندر برت کر کے دکھائی تھی اور بتائی تھی۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ آج اس کتاب کا افتتاح ہونا، میں اپنی بچیوں سے، معلمات سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو آپ کو اب عام لوگوں کی طرح سے اپنا برتاؤ نہیں رکھنا ہے۔ یہ آپ اللہ کی جانب سے ایک انتخاب ہے۔ جو بچہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، جو بچی کسی جامعہ میں، جامعۃ الطالبات مومنات کے اندر پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، وہ ایسے ہی نہیں آ گئی، بلکہ اللہ نے ان کے ماں باپ کے قلوب میں یہ بات ڈالی ہے، تب انہوں نے اپنے جگر گوشوں کو دین کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی زندگی کے لیے وقف کیا ہے۔ تو آپ اللہ کا انتخاب ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطہ ہمیں کنی، منت شنا سزو کی بخدمت بداشتن۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ احسان مت رکھنا، منت منے کہ خدمت سلطان، اللہ کی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کو ہم اپنے دل اور دماغ کے اندر اور اپنی عملی زندگی کے اندر بٹھانے کے لیے آ گئے ہیں، تو ہمیں کسی کبر میں، کسی فخر اور غرور میں بالکل نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہم تو پڑھنے لگے، ہم عالمہ بنیں گے، ہم معلمہ بنیں گی۔ ہمارے بچے اس طرح کی باتیں اپنے
دلوں کے اندر نہ لائیں کہ ہم تو عالم بن جائیں گے، فاضل بن جائیں گے، مقرر ہوں گے، مبلغ ہوں گے، دنیا میں ہمارا چرچا ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، طلب معاش کے لیے ہم دین علوم کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہ فکریں انتہائی گری ہوئی، منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں۔ بادشاہ کی خدمت میں لگ گئے ہو اور خدمت کر رہے ہو، وہ تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کلام کی حفاظت کے لیے، اس کے پیغام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے اگر اس نے تم کو منتخب فرمایا ہے تو پھر احسان مت جتلاؤ، کسی قسم کا کبر، غرور اور تکبر، ریاکاری تمہارے دل اور دماغ کے آس پاس پھٹکنا نہیں چاہیے۔ منت ثنا سزوں کی بخدمت بداشتر اس پروردگار کا شکر ادا کرو جس نے اس بھری بری انسانیت کے جنگل سے اور انسانیت کے بازاروں سے اٹھا کر کے تمہیں ان درسگاہوں کے اندر، ان مدارس اور مکاتب کے اندر، ان جامعات کے اندر اور ان جہاد دیواریوں کی پرنور فضاؤں کے اندر اٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ آؤ قرآن کریم پڑھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنے دلوں کو نورانیت بخشو، اس پروردگار کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ بخاری شریف ہے جس کا نام بہت لمبا چوڑا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ ایک بڑا سا نام اس کا تھا، سیدنا محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس مسند کا، اپنی اس کتاب کا نام لمبا رکھا تھا، لیکن اب جو متداول نام ہے، جو چرچے میں مشہور نام ہے، وہ صحیح البخاری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً واقعات کی کتابوں میں، اپنے بزرگان دین کے بیانات میں امام بخاری اور ان کی دینی تعلیم کے تعلق سے جدوجہد، ان کے مجاہدانہ کارناموں کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ یوں ہی نہیں، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی ہے پوری امت کے درمیان۔ عرب نے بھی اس کتاب کے سامنے اپنی گردنیں جھکائی ہیں اور اس کی صحت پر اعتماد کیا ہے، جبکہ اہل عرب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی اور ہونا بھی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام عربی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور بھیجا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ، کیا فرمایا؟ قرآن عربی لعلکم تعقلون، قرآن کو عربی زبان میں اتار کر کے عرب کو ایک گنا بہرحال برتری اور فضیلت بخشی گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ اہل عرب سے 3 بنیادوں پر محبت کیا کرو، اور محبت کے کچھ اسباب تم کو ملے یا نہ ملے، یہ 3 ایسے ٹھوس اور بنیادی اسباب ہیں کہ ان کی بنیاد پر تم کو اہل عرب سے محبت کرنا ضروری بن جاتا ہے، لازمی بن جاتا ہے۔ لأنی عربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر کے قیامت تک آنے والی
المطلب کے گھرانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں عربی ہوں، اس لیے بنیاد تو یہ نہیں، والقرآن عربی، اور قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تمام کتابوں کے اندر تحریف ممکن ہے، لیکن قرآن کریم کے ایک زیر زبر پیش نظم و تشدید حرف اور لفظ کے بارے میں تحریف اور تبدیلی کے لیے سوچنا یہ ممکن نہیں۔ احادیث کے بارے میں تو میرے دوستو مستشرقین نے، ملحدین نے، دین کے دشمنوں نے سازشیں کی اور موضوعات کو احادیث کی کتابوں کے اندر شامل اور داخل کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر زمانے کے محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے اور دین کا وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کے اس کی نشر و اشاعت کرنے والوں نے زنادقہ کا، ملحدین کا، مستشرقین کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، سندوں کی جانچ پڑتال کی، الفاظ کے بارے میں مزاج نبوت سے جوڑنے اور ملانے کی کوششیں کی، اور نور میرے دوستو علم کا ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے تعاقب کر کے ہر زمانے میں موضوعات کو اور گڑھی ہوئی احادیث کو چھانٹا نکالا، کتابوں سے بات کیا ہے، ہر زمانے کے علماء نے یہ کام کیا ہے، لیکن احادیث کے تعلق سے یہ کوشش ہوئی اور کسی نہ کسی حد تک اس کوشش کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہوئے بسا اوقات نظر آئے، بعد میں تعاقب ہوا، چھٹنی ہوئی، اور موضوع کیا ہے، محقق کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، حسن کیا ہے، احسن کیا ہے، یہ ساری باتیں علماء کرام نے پوری اصطلاحات کو بنا کر کے امت مسلمہ کے سامنے ہر زمانے کے اندر پیش کیا ہے، اور آپ کے تعلق سے بھی بڑی محنتیں ہوئی ہیں، اس کی آیات اور اس جیسی آیات کو بنا، لیکن کبھی بھی اس کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، خالق کائنات نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، الفاظ کی بھی حفاظت کی۔ 10 سال 12 سال کے ننھے منھے بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، اور سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت کو، اتنے موٹے قرآن کریم کو 30 پاروں کو، 114 سورتوں کو، 6666 آیتوں کو اپنے سینوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے دکھایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا تھا، انہیں اسباب کے پردے میں اس چیلنج کو اللہ تبارک و تعالی پورا کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے پڑھے جانے کے انداز اور اس کے لب و لہجے کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر کرائی۔ سیدنا جبرائیل نے اللہ سے سیکھا، اور اللہ سے سیکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انداز اور لب و لہجہ کی قرآن کی، ہم عام عربی کتاب اور اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ وہ نہیں ہوتا ہے جو قرآن کریم کے اندر عربی آیات پڑھنے میں ہم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لب و لہجے کی حفاظت اللہ نے میرے دوستوں کی، اس کے لیے قرہ کو، مجودین کی جماعتوں کو، اس کی صفات اور مخارج کے بیان کرنے والوں کی ایک ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب جس کے رسم الخط کی حفاظت کے لیے
لیے کوئی مستقل فن وجود میں آیا ہو، جس کے لب و لہجے کی حفاظت کے لیے کوئی مستقل فن وجود میں آیا ہو، یہ قرآن کریم کو اعجاز اور امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس کے لب و لہجے کی حفاظت کے لیے ایک مستقل فن کو وجود بخشا، اس کے لیے میرے دوستو ایک ٹیم کھڑی کی، اس کے رسم الخط کی حفاظت۔ یاسین ہم اردو میں لکھیں گے تو یا الف زبر یا، سین یا زیر سین، نون ساکن، اس طرح سے اردو میں لکھیں گے، لیکن جب وہی قرآن کریم کے اندر ہم یاسین دیکھتے ہیں تو اس کے لکھنے کا رسم الخط الگ ہوتا ہے۔ الرحمن ہم قرآن میں دیکھیں گے کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے گا، لیکن ہم اپنے بچے عبد الرحمن کا نام لکھیں گے تو رحمان کو ہم الف کے ساتھ لکھیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کے رسم الخط کی بھی حفاظت اللہ نے کی، اس کے لب و لہجے کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیم تیار کی۔ اور پھر قرآن کے معانی، اس کی تشریحات، اس کی تفسیریں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتار سے، اپنے بیانات سے، اپنی وضاحتوں سے، اپنی تشریحات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن کریم کے احکامات، مسائل اور مضامین کو واضح اور منکشف کیا، اور پھر ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ہم چنی مسلسل آج تک علماء کرام نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کبھی حدیث کی شکل میں، کبھی آپ کے کردار اور سنت کی شکل میں بیان کرتے ہوئے، اور ہر طرف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک ایمانی اور اسلامی تہذیب اور تمدن کو رواج دینے کے لیے کام کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ تو گانا خلق القرآن، اگر ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہی کا گویا اس کی تشریحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا ہی کو، آپ کی مرضیات ہی کو بیان کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیے روایات ہمارے سامنے آج موجود ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی بات انسانیت کے سامنے منزل من اللہ بنا کر کے پیش نہیں کرتے، وہ خواہشات نفس میں مبتلا ہو کر کے اپنی زبان نہیں کھولتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو ان کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا ہے، وحی کی جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے پابند کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر، آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنا ڈرنے میں آئے، کتنا لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو اس دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں رچی، وہ سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، بالکل خوف زدہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر موقع پر اللہ نے آپ کو بچایا۔ آپ سے اللہ کہتا ہے، اے رسول، جو باتیں میری طرف سے آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہیں، بے کم و کاس، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی حذف و اضافے کے، انسانیت کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دینا، اس کی تبلیغ کر دینا، اسے پہنچا دینا۔ بلغ ما انزل وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا، حضور سے یہ بات ممکن نہیں
کہ اللہ کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکالے، لیکن بفرض محال اللہ تعالیٰ آپ کو پابند بنا کر کے پوری امت کو پابند بنا رہے ہیں کہ اپنے من کی بات کو دین اور اسلام کی بات بنا کر کے پیش کرنا یہ انتہائی غلط ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اس کے پیغمبر کے ساتھ اور اس کی سیرت اور سنت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے کہتے تھے، اس کی منشا سے کہتے تھے، اس کی جانب سے جو علم اور وحی ہوتی تھی وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو قرآن کو اسی لیے وحی متلو کہا جاتا ہے، اور جو احادیث ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے کردار ہیں، آپ کے احوال ہیں، یہ وحی غیر متلو کا درجہ رکھتے ہیں، یہ بھی وحی ہے، لیکن آپ ان کو پڑھ کر کے یہ چاہیں کہ قراءت کا حق ادا ہو جائے اور قراءت کا فریضہ ادا ہو جائے، وہ تو نہیں ہو پائے گا۔ نماز کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ اور ضم سورت کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی نماز ہو۔ آپ حدیث کو پڑھ کر کے یہ چاہیں کہ ہماری نماز ہو جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے تو آپ کو قرآنی آیات پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے مدارس قائم کیے، ایک لمبی طویل جدوجہد کی داستان ہے۔ سن 1866 میں انتہائی شکستگی اور مایوسی کے عالم میں اللہ کے نیک بندوں نے اس ملک کے اندر اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے المدارس دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا، اور پھر تمام اس وقت کے اکابرین کے یہ دل کی آواز بن گئی تھی کہ اگر اس ملک کے اندر انگریزوں نے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر، توپوں کے تہاموں پر کھڑا کر کے اڑا دیا، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا، ایسا زمانہ اس ملک کے اندر گزرا ہے کہ ایک موت کسی گاؤں کے اندر ہو جاتی تھی، اس گاؤں میں نماز جنازہ پڑھانے والا، تجہیز اور تکفین کا مسئلہ بتانے والا کوئی ایک عالم بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ لوگ لپیٹ کر کے چارپائی کو ناش پر رکھ کر کے اپنے کندھے پر لاد کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں لے کر کے چلتے تھے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا مل جائے تاکہ ہم اسلام کی روایت کے مطابق اپنے مردے کو دفن کر سکیں۔ میرے دوستوں، ایک زمانہ ابھی زمانے قریب کے اندر انگریزوں کے تسلط کے زمانے میں اس ملک کے اندر گزر چکا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے تھوڑا سا موقع پایا تو مدارس کا جال بچھا دیا۔ اس لیے ہم اپنے ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت کو خود محسوس کریں، صرف زکات صدقات واجبہ سے نہیں، اپنے جیب خرچ کے پیسوں سے اپنے مدرسوں کی امداد کرو۔ جب تک یہ مدارس قائم ہیں تو میرے دوستو سمجھ لیجئے کہ دین کی نشر و اشاعت کے کارخانے ہیں جو چل رہے ہیں، اور یہاں سے اسلامی مسائل کا جو پروڈکشن ہونا چاہیے وہ سب کچھ پوری تاب اور طاقت کے ساتھ معاشرے اور سماج کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پاس اقتدار رہے نہ رہے، ہم چاہو منصب کے حامل ہو یا نہ ہو، اگر اسلامی تعلیمات کو ہم نے، ہماری بچیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے اگر مضبوطی کے ساتھ کام کر کے رکھا تو آج بھی دنیا کے تمام طبقوں میں ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ہمارے مذہب کو میرے دوستوں جو لوگ نشانہ بناتے ہیں وہ اپنے منہ کی کھا کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، یہ انسانوں کا اور مخلوق کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے میرے دوستو وہ انسان
انسانوں کو انسانی زندگی گزارنے کا طور طریقہ وحی مطلوب قرآن کریم کی شکل میں، وحی غیر مطلوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے کردار کی شکل میں انسانیت کو دیا ہے۔ اس سے جو پروڈکٹ تیار ہوگا اس سے خوبصورت، اس سے خوشنما، اس سے زیادہ سرسبز و شاداب، اس سے زیادہ جاذب قلب و نظر کوئی آئین، کوئی دستور اور کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی ہم دنیا کے اندر اپنے امتیازات کو قائم رکھنے میں اگر کامیاب نظر آتے ہیں تو میرے دوستو وہ انہی مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی، دی جانے والی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے جو ماخوذ من اللہ ہے، ماخوذ من الکتاب و سنت۔ اس لیے ہمیں اپنے مکاتب کی اہمیت کو، اپنے مدرسوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ اب تو گاؤں گاؤں کے اندر بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مدارس قائم ہو رہے ہیں۔ گردر پور میں ہے، بھگوتی پور میں ہے، کسی درجے میں دامن کے اندر ہے، آپ کی بولی کے اندر ہے۔ یہ ادارے ہیں جو ہماری بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کارخانے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جو بچیاں پڑھ لکھ کر کے جائیں گی، ان کی گود میں جو بچے اور بچیاں پروان چڑھیں گے، انشاءاللہ وہ اسلام کے وفادار ہوں گے، قرآن و سنت کے حامل ہوں گے، صحابہ اور صحابیات کے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے۔ دنیا کے اندر جس میدان میں بھی جائیں گے یا جائیں گی، وہ اپنا امتیاز قائم رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ ان کے اندر پاکیزہ اخلاق ہوں گے، بچیوں کے اندر عفت ہوگی، پاک دامنی ہوگی، بے حجابی ان کے اندر نہیں آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی بچیوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی نسواں کے نام پر دنیا جو ڈھنڈورا پیٹتی ہے، ہرگز ایسے ڈھنڈوروں سے آپ کو متاثر نہیں ہونا ہے۔ جو مقام بلند مذہب اسلام نے اور مذہب اسلام کے پیغمبر نے، خدا اور رسول نے صنف نازل کو، انسانیت کے اس طبقے نساء کو عطا کیا ہے، وہ آپ کو کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ ماں ہو وہ قابل احترام بتائی گئی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات کہا گیا۔ بیٹی ہو اس کی پرورش کرنے، پروان چڑھانے کی ترغیب دی گئی۔ بہن ہو اس کی عزت اور احترام کا پابند بنایا گیا۔ بیوی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب کی گئی۔ زندگی کے تمام مرحلوں کے اندر خواتین اسلام کو مذہب اسلام نے جو مقام بلند عطا کیا ہے، وہ اور کسی نعرے کے اندر آپ کو نہیں مل سکتا۔ دنیا کو یہ چاہتی ہے کہ آپ بچہ بھی پیدا کریں، ان کی پرورش کا نظم و نسق بھی سنبھالیں، کچن بھی سنبھالیں، اور کچھ دیر کے لیے آفس میں بھی بیٹھیں، کاروبار میں بھی ہاتھ بٹائیں، بازاروں میں بھی اس کی چہل پہل میں شرکت کریں۔ کاموں کا بوجھ لا کر کے دنیا نے لادنے کی کوشش کی، مذہب اسلام نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے خواتین، تمہارا کام یہ نہیں کہ بازاروں میں جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں بے پردہ بے محابہ مردوں کے بیچ میں گھومتی پھرتی کھلونا بنی ہوئی نظر آتی تھی، ایسا رخ تمہیں نہیں اپنانا ہے۔ حتی الامکان خاتون خانہ بن کر کے اپنی چہار دیواری میں چمٹ کر کے تم رہنے کی کوشش کرو۔ اگر موقع باہر نکلنے کا آئے، اسکول جانا ہے تو حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ جاؤ، بازار جانا ہے پردے کے ساتھ نکلو۔ جب تک کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں رہو، ضرورت ہے تو باہر نکلو، پردہ ہو کر کے باوقار کر کے نکلو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم
کرو، زکات ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کرو، ورنہ یہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں اپنی نگاہوں کا نشانہ بنانے کے لیے۔ ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، کپٹ ہے، میل ہے، یہ تمہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے تمہیں اچک لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، ہمارے پیغمبر نے، قرآن کریم نے، اسلامی تعلیمات نے، مذہب اسلام نے عورتوں کو سریا پر پہنچا دیا، ورنہ یہ عورت جاہلیت کے زمانے میں کھلونا تھی بازار کا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ مقام عطا کیا۔ تو آپ پڑھیے، آپ کی گود میں پلنے والے بچے، کہا جاتا ہے پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں مرد بنا فرد بن، عورت بنی خاندان بن۔ مرد بنتا ہے تو اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، لیکن ایک خاتون جب بن جاتی ہے تو گھر کے تمام بچوں کے لیے وہ آئیڈیل ہوتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بچی اپنی ماں کو دیکھ کر کے نیت باندھتی ہے، اپنی توتلی زبان میں اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیات سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم نشست اور برخاست اس کی اپنے ماحول کے مطابق ڈھلتی جاتی ہے کہ نہیں؟ کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر آنکھیں کھولتا ہے، لیکن ماں باپ یہودی ہوتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جو ماحول بچے کو ملتا ہے وہ بچہ اسی ماحول سے متاثر ہو کر کے اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ ماحول، مدرسے کا، جامعۃ الطالبات کا ایک ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، اور ماہر استاذیاں اور معلمات آپ کو پڑھانے کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی نگہداشت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ حضرت مولانا شجاع الدین صاحب دامت برکاتہم و فیوضہم آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، اور حضرت مولانا ابوالکلام حماد صاحب، یہ دونوں اکابر میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے کہنے کی جرأت اور جسارت کرنا یہ بڑی بے باکی کی بات ہوگی، لیکن حضرت نے کہا کہ ہم اپنے چھوٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تجربہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں تو حضرت سے گزارش کر رہا تھا کہ حضرت آپ قابل اہتمام میں بستان العلوم میں تشریف رکھیں، ہم چھوٹے لوگ چلے جاتے ہیں اور سبق شروع کروا کر کے افتتاح کر دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا نہیں، ہم بھی چلیں گے۔ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کی سرپرستی، انہی کی کفش برداری اور انہی کا جوتا سیدھا کر کے آج تو بولنے کا سلیقہ اور کچھ پڑھنے لکھنے کا طریقہ ہم کو بھی میسر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو، بیٹھک کو بے انتہا قبول فرمائے، خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور آج ہم بخاری شریف کا افتتاح کرتے وقت یہ نیت کریں، یہ عزم کریں کہ ہم اس کو صرف الفاظ کی حد تک پڑھ لینے کو کافی نہیں سمجھیں گے، بلکہ جو باتیں احادیث کے اندر آ رہی ہیں، جو تقاضا ہم سے ہو رہا ہے حدیث کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، ہم اس کے اوپر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش اور محنت کریں گے۔ اگر انشاءاللہ کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہمارا ایک گاؤں جنت نظیر بنے گا، اور آخرت میں تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے ہی بنیں گے۔ ہم حاملین قرآن و سنت کہلائیں گے، جنہیں سایہ عرش ربانی میں اللہ تبارک و تعالی اس چلچلاتی دھوپ میں جگہ عنایت کرے گا، جب سب لوگ اپنے گناہوں میں، اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، حج کو لکھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محمد ابن اسماعیل یہی ہیں جنہیں امام بخاری کے نام سے ہم جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کا نام لمبا رکھا تھا، لیکن اب زمانے کے اندر صحیح البخاری بلکہ
جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 16 سال تک امام بخاری نے شام پھٹک کی ہے، اور پھر اس کے بعد 9082 ایک روایت کے مطابق مقررات کو شامل کیا جائے تو نکال دیا جائے تو احادیث کی تعداد کم ہو جاتی ہے بخاری شریف کے اندر، لیکن مقررات کی بھی اگر گنتی کی جائے تو لوگوں نے گن کر کے بتایا ہے کہ 6 لاکھ احادیث میں سے متصل مرفوع روایات کو جن کی صحت پر اپنی شرائط کے مطابق سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ نے انتخاب کر کے میرے دوستو پیش کیا، تو دنیا عرب و عجم کے سامنے اور اس وقت کے اپنے ماہر اساتذہ اور فنکاروں کے سامنے جب امام بخاری نے اپنی اس صحیح کو پیش کیا تھا تو سب نے حیرت اور استعجاب کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس پر رشک کیا تھا، اور یہاں تک کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد اگر روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ پائیدار اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ عربوں نے بھی مانا، عجم نے تو ماننا ہی تھا، عرب جنہیں اپنی زبانداری پر فخر تھا، اس زمانے کے شیوخ نے، اس زمانے کے اساتذہ علم و فن نے بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا تھا، لیکن امام بخاری ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، والد صاحب بھی بڑے لکھے بڑے پائے کے عالم اور محدث تھے، ان کی والدہ انہوں نے بچپن ہی سے فیصلہ کیا تھا، پہلے ہی سے نیت کی تھی کہ بچے کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کریں گے، لیکن بچپن ہی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر افتاد آئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ ماں تو مایوس ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، میری جو آرزو تھی، جو تمنا تھی، وہ تو خاک میں مل گئی۔ نابینائی کی حالت میں میرا بچہ کیسے پڑھے گا؟ روتی تھی، پروردگار سے فریاد کرتی تھی۔ ایک ماں جب ٹھان لیتی ہے اپنے رب کو منوانے کے لیے فریاد کرتی ہے اور اپنا آنچل پھیلا کر کے اپنے گرم آنسوؤں کو گراتی ہے تو اللہ کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں منوا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ آخر روتے گر گراتے 6 سال کی عمر کی ابھی نابینا ہو گئے، منوا لیا۔ خواب میں ایک دن زیارت ہوئی، ایک رات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندی اٹھ، دیکھ تیرے فرزند کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ اسی وقت وہ خواب سے بیدار ہوتی ہیں اور بچے کو جگاتی ہیں۔ وہ بچہ جو کئی برس سے دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت اپنے اندر نہیں پا رہا تھا، وہ کہہ رہا ماں میں تو اب تمہیں دیکھ سکتا ہوں، مجھے تو یہ در و دیوار اب نظر آنے لگے ہیں، میری بینائی میرے پروردگار نے واپس لوٹا دی ہے۔ ماں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے بچوں کے لیے فریاد کر کے تو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ماں کی فریاد سنی جاتی ہے۔ ماں نے ہمیں امام ابو حنیفہ دی، ماں نے امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل جیسے اساتذہ علم و فن کو علماء دین ائمہ مجتہدین فراہم کیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی جیسے صوفیہ اللہ نے انہی ماؤں کی کوکھ سے ہی تو جنم دلوایا اور انہی کی پرورش اور پرداخت نے آج تک انہیں مشہور بنا کر کے رکھا ہے۔ کئی مائیں تھی محسنین، مفسرین اور محدثین فراہم کر رہی ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سلیمہ پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے بولے
اپنے بچوں کو آشنا کراتی رہے، صحابہ اور صحابیات کے تذکرے، ان کے مجاہدانہ کارنامے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے بتاتی رہے، تو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت، یہ تذکیر ان کے دل کے اندر نقش بن جائے گی، اور آج جو پورے کاغذ جیسے لوحے دل کے اوپر نقش کر دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، پھر وہ بازاروں میں اور باطل اور طاغوتی طاقتوں اور ہواؤں کے سامنے بھی ان کے پائے سے بات کے اندر کوئی تسلسل نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری پھر آگے بڑھے، بچپن ہی سے 10-11 سال کی عمر تک بخارا کے اندر اپنی ماں کے سائے تلے وہاں کے مشائخ سے، وہاں کے اکابرین سے سبق پڑھا، پھر سفر کیا۔ 1080 کی تعداد بتائی جاتی ہے سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے جن سے اکتساب فیض کیا، جن کے سامنے آپ نے سامنے تلمذ تحقیہ اور علم سیکھا ہے، اتنے مشائخ، اور 90,000 سے زائد سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درس میں ایک وقت میں حاضر ہونے والے افراد کی گنتی کی جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے علم حدیث کو پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے۔ ایک روایت کو لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے تھے، یہ بخاری لکھی گئی ہے، 9000 سے زائد اس کے اندر احادیث ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے سیدنا امام بخاری پہلے غسل کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد استخارہ کرتے تھے، پھر دل کا یقین جب بن جاتا تھا کہ ہاں یہ روایت ہماری شرط کے مطابق بالکل تمام اصولوں پر کھری اتر رہی ہے، تمام چھلنیوں سے چھال کر کے جب اسے یقینی سمجھتے تھے تب اس کتاب کے اندر آپ درج فرماتے تھے، اور آپ کے تراجم الابواب اور تراجم آپ کے مشہور ہیں، اس کے اندر حکمت بالغہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہے۔ آپ نے تراجم اور ابواب کہاں پر؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس سامنے ہے، اور آپ اس جنت کی کیاری میں بیٹھ کر کے اپنی کتاب کے ترجمۃ الابواب کو لکھ رہے ہیں۔ کیسے کیسے مشکل اسباب کیے ہیں، شب و روز کو ایک کیا ہے۔ سیدنا اسحاق ابن راہویہ جو بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی مجلس میں کسی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کوئی ہوتا جو مرفوع اور متصل احادیث کو جمع کر دیتا۔ اب تک جو کتابیں ہیں اور جو سلسلہ ہے اس کے اندر حسن ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، متصل ہے، ہر طرح کی حدیث ہے، کاش کوئی اٹھتا اور یہ کام کرتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً جو روایات منقول ہیں ان کو کسی ایک کتاب کے اندر جمع کیا۔ اسی دن حضرت امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ یہ بیڑا میں اٹھاؤں گا، اور انہوں نے پھر میرے دوستوں جو محنت کی ہے، جو پروردگار کے سامنے اپنی فریادیں کی ہیں، وہ سب اپنی مثال آپ ہیں۔ میں اپنی طالبات سے، اپنی بچیوں سے کہوں گا کہ یہ سارے نقطے اور یہ ساری باریکیاں، کتاب کی صنعتوں کے مسائل، اس کے اندر آنے والے جو نام ہیں جنہیں ہم اسماء الرجال کے نام سے فرد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے، کوئی کتاب اگر ہم کہہ دیں عیسائیوں سے کہ آپ اپنی کتاب کی صنعت کو مرفوع اور متصل کر دیجئے، درمیان میں حضرت عیسیٰ سے سننے والوں سے آج تک تمام سننے والوں کی سند آپ بیان کر دیجئے، نام بیان کر دیجئے، نہیں ملے۔ کسی بھی
دھرم کی کتاب میرے دوستو اس کی سند کو آپ کہیے کہ ذرا بیان کر دیجیے آپ نے کس سے سنا، آپ نے کس سے سنا تھا، انہوں نے کس سے سنا، پھر انہوں نے کس سے سنا، اس طرح سے آپ اپنے دیوتا اپنے پیغمبر تک اس روایت کی سند کو مرفوع اور متصل کر دیجیے۔ کوئی میرے دوستو اس چیلنج کو آج بھی قبول نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں قبول کر سکتا۔ یہ علماء امت کا میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلے اسناد کو میرے دوستو چھوڑ کر کے، اور یہ نہیں صرف سند نہیں، اس سند کے اندر آنے والے ایک ایک راوی سرن اور علانیتاً باقاعدہ تحقیق کی کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھیے، بنایا ہے، کفایا ہے، تہذیب، ان کتابوں کو اصول حدیث کی اور اسماء الرجال کی کتابوں کو پڑھیے۔ بخاری شریف میں جتنے سندوں کے اندر نام آ رہے ہیں ہر نام پر مکمل تحقیق موجود ہے، پورا سروے اور جائزہ کرنے کے بعد ان کو اس کتاب کے اندر جگہ دی گئی ہے کہ یہ ثقہ، یہ عادل ہے، ان کا حفظ مضبوط ہے، یہ بھولتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو روایات کے اندر جب پایا گیا ہے تب ورنہ 6 لاکھ حدیث میں سے صرف 9,000 کے قریب روایات کو ایسی جھام پھٹک کے بعد سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے یہ کتاب اس اہتمام کے ساتھ لکھی ہے، کاش کہ آپ جیسا کچھ اہتمام ہم سب کے لیے بھی اللہ مقدر فرما لیتا۔ آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ادب و احترام آج بھی مرغوب رکھتے ہیں، لیکن جو تقویٰ، تقدس، دیانتداری، امانتداری، توکل کی کیفیت اور ریاکاری سے دور رہ کر کے صرف اللہ کی مرضیات کے حصول کے لیے علم کا حاصل کرنا، یہ جذبات آج مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوبصورت صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مقرر کہلائیں، اچھے معلم اور استاد کہلائیں، اس سے ہم دنیا کے اندر تو کچھ پا جائیں گے، آخرت میں تو اسفل السافلین کے اندر ان کو جگہ ملے کہ عالم کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی تم نے کیا کیا؟ ہم نے علم دیا تھا، تو بتائے گا ہم نے یہ کیا یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے تو شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر عالم، علامہ، مقرر، مبلغ کہا جائے، فقط 300 ہو تو کہا جا چکا، اب یہاں پر کوئی جزا اور بدلہ نہیں ہوا۔ اس لیے اخلاص اور للہیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر کے دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کا من بنائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ ہم اپنے اکابرین کے سائے میں رہ کر کے ان سے سمجھ پوچھ کر کے ان کی مشورت سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام کو پائیداری عطا کرے گا۔ آئیے اب تبرک کے طور پر ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں جو افتتاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسباب کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ہر سبق کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے۔ تمام بچیاں وقت کے اوپر حاضر رہیں اور اپنی معلمات سے پڑھیں سیکھیں۔ اب میں بچیوں سے کہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے کسی بھی کتاب کے افتتاح کے موقع پر وہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما
رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے اور لوگوں سے ذرا ہٹ کر کے اپنی کتاب کو کیف کان بدء الوحی کا باب باندھ کر کے شروع فرمایا ہے۔ آپ فقہ کی کتاب پڑھتی ہوں گی، حدیث کی کتاب دیکھتی ہوں گی، کہیں آپ کو کتاب الایمان سے کوئی شروع کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں کتاب الطہارت سے کتاب کو شروع کرتا ہوا کوئی نظر آئے گا، لیکن سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا باب باندھا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کیسے اس کا آغاز ہوا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، ان کیفیات کو بیان کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بات سچ ہے کہ دنیا کے لیے وحی اور انسانیت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے احکامات کا آنا وحی کی صورت میں، یہ انسانیت کے لیے روح افزا ایک سوغات ہے۔ اگر وحی نہ آتی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راز افشا نہ کیے جاتے، انسانیت کے اسباب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آتے تو یہ انسانیت جیسے فطرت کے زمانے میں سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور ایک قسم پرسی کی زندگی انسانیت کا عام طبقہ گزار رہا تھا، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو اپنے پیروں تلے لوٹ دیتا تھا، انسان انسانیت کا استحصال کر رہا تھا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے انسانیت کے ارتقاء اور اس کی ترقی کے رازائے سربستہ کو منکشف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور آپ کی اجازت اور منشا سے، اور پھر انسانیت نے جب ان اسباب کو پڑھا تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ہر انسان قابل قدر ہے، محترم ہے۔ یہ جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اندر انسانیت کے تمام طبقوں نے محسوس کیا. یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام طاقت کے بل پر تلوار کے زور پر پھیلا ہے. یہ غلط بات ہے. اسلام اپنی پاکیزہ اور سچی صاف ستھری تعلیمات کے ذریعے سے برپا ہوا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام جا کے رستم جیسے لوگوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یہ کہنے پر فخر محسوس کرتا تھا اور پوری طاقت اور بل کے ساتھ ان اللہ قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہمیں تم معمولی مت سمجھو، ہم اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں انسانیت سازی کا کام دے کر کے دنیائے انسانیت پر برپا کیا تاکہ ہم انسانوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے پروردگار کی بندگی پر کھڑا کریں. جو تمہارا پالنہار ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اس کو مشکل کشا اور کارساز سمجھا جائے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ، اور دین کے نام پر جو ان جادوگروں نے، ان مداریوں نے، ان ڈمرو بجانے والے لوگوں نے دین اور مذہب کے نام پر جو انسانیت کا استحصال کیا ہے، مظالم ڈھائے ہیں. میں دین کے نام پر کیے جانے والے مظالم سے نجات دلا کر مذہب اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لوگوں کو ہانک کر کے لے جانے کے لیے آیا ہوں. یہ میرے دوستوں ہمارا معمولی صحابی بڑے بڑے دربار میں ڈٹ کر کے آ کر کے کہتا تھا. اس پیغام کے اندر ایک اثر تھا. یہی تو وجہ ہے کہ مذہب اسلام کے نمائندے صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد کے زمانے والے آج بھی جو لوگ بھی مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئے، دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والوں نے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں. آج بھی کوئی مذہب اگر دنیا کے اندر ترقی پذیر ہے تو وہ مذہب اسلام. اس کی تعلیمات آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہیں. یہ کہتا ہے کہ سماج کے اندر بے حیائی نہیں آنی چاہیے، شراب خوری کی لعنت نہیں آنی چاہیے، جھوٹ دغا اور فریب سے معاشرے اور سماج کو بچانا چاہیے. عفت اور پاک دامنی کے ساتھ خواتین کو حجاب کے ساتھ اپنی زندگی ساری خوبصورتیاں بیان کرتا ہے اور ساری بدتمیزیوں سے لوگوں کو آگاہ کر کے انہیں بچانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے. اپنے تعلیمات کے آئینے میں اسلام بالکل صاف اور ستھرا آج بھی ہے، اس لیے آج بھی یہ مذہب ترقی پذیر ہے. یہ میرے دوستو یہ ساری باتیں آخر کیسے آئیں؟ وحی کے نتیجے میں آئی. اس لیے سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے آغاز وحی کا باب اور اس کی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے باب باندھا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور نوح کے بعد کے انبیاء کرام کے اوپر وحی اتاری تھی. اللہ تبارک و تعالی میرے دوستو
وحی کا سلسلہ تمام انبیاء کرام، حضرت آدم پر بھی وحی آئی، آدم ثانی حضرت نوح کا تذکرہ ان پر بھی وحی آئی، اور نوح کے بعد بھی تمام انبیاء کرام پر جس طرح سے ہم نے وحی بھیجی اور اپنی منشا اور اپنی مرضیات کو نامرضیات کو ہم نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے پاس بھی اپنے پیغام کو وحی کی شکل میں بھیجا اور اتارا ہے۔ تائید ہو گئی کہ فکان بدکل وحی کی اس آیت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد سند بیان کر رہے ہیں سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سند کے متعلق اور اس کے اندر آنے والے اسماء کے متعلق اسماء الرجال سے جو بحث ہے انشاءاللہ وہ معلومات آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گی۔ یقول انما الاعمال بالنیات، حضور کا یہ ارشاد منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے سیدنا عمر بن خطاب نے نقل کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ اعمال، اس کی جزا، اس کا ثواب یہ نیتوں کے اوپر موقوف ہے۔ دیکھیے باپ باندھا بدء الوحی کا، کئی فکان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کی کیفیت کو بیان کرنے کا باپ باندھا، لیکن ابھی اس تعلق سے سیدنا امام بخاری پہلی حدیث کے اندر کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک الگ موضوع سے متعلق حدیث نقل کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں طالبات کو، معلمات کو، ہم سب کو، تمام انسانوں کو، کہ آپ جب بھی کسی کار خیر کا فیصلہ کریں تو اپنی نیت اور اپنے ارادے کو خوب ٹٹول دیں۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ نیت یا آپ کی مٹی کو بھی سونا بنا سکتی ہے؟ تیمم کس سے ہوتا ہے؟ مٹی سے ہوتا ہے، جبکہ مٹی بظاہر گرد و غبار چہرے پر پڑ جائے گا کہ تلویز ہو جائے، ہاتھ پر بھی ہاتھ پھیر کے مٹی لگا کر کے تو ہاتھ کے اندر بھی گرد و غبار آ جائیں گے، بظاہر مٹی تو گندا کرتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے نیتی کو شامل کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اس کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرنے کا، رکوع اور سجدہ قعود کرنے کا، تحیات پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں تو وہی مٹی تطہیر کا کام کرتی ہے۔ نیت ہے میرے دوستو، لیکن کار خیر کی نیت، کسی برے عمل میں اگر آپ اچھی نیت کر لیں گے تو وہ برا عمل اچھا نہیں بن جائے گا۔ ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم رشوت اس لیے لے رہے ہیں تاکہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی ہم اس رشوت سے مدد کریں، ہم LIC کا فارم بھر دیتے ہیں، ہمارے راس المال کے اوپر جس مال کا اضافہ ہوگا ہم وہ سارا مال غریبوں میں، یتیموں میں، مسجد مدرسے میں خرچ کر لیں گے۔ چوری کرتے ہیں اس نیت سے کہ جب پیسہ مل جائے گا ہم غریبوں میں اس کو تقسیم کر لیں گے۔ نیک نیت برے عمل کے اندر اس برے عمل کو نیک اور جائز، مباح اور حلال نہیں بنا سکتی ہے۔ آپ نیک عمل کا ارادہ کیجیے،
مباح اور جائز عمل کا ارادہ کیجئے، اس کے اندر آپ اخلاص کا اور للہیت کا پہاڑ بن کر کے اگر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی رائی کو بھی پہاڑ بنا کر کے میدان محشر میں واپس کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور اعمال کی جزا اور ثواب کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر موقوف ہے۔ بجائے بدء الوحی کی کسی طرح کی بات کرنے کے، سب سے پہلے سیدنا امام بخاری نے پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی نیتیں درست کرنے کی تلقین کا ارادہ فرمایا، اور اس حوالے سے سیدنا عمر بن خطاب سے مروی ایک روایت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا نقل فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کار خیر کا ارادہ کریں تو اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے ارادے کو درست کر لیں۔ کہیں آپ کا ارادہ یہ نہ ہو جائے کہ ہم پڑھ لکھ کر کے عالم بنیں گے، ہماری شہرت ہوگی، لوگ ہم کو علامہ کہیں گے، ہم تقریریں کریں گے، دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے تو لوگ ہم کو مبلغ کہیں گے، داعی کہیں گے، مقرر کہیں گے کہ بڑا اچھا بیان کرتا ہے، نمبر دیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر پڑھنے پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ہمیں تلقین ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس نیت سے اپنے اقدامات کرتا ہے، قدم کو آگے بڑھاتا ہے، کسی عمل کی جائز اور مباح عمل کی شروعات کرتا ہے تو پھر اس کی نیت دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا نتیجتاً جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنے دین کا تحفظ کرنے کے لیے اگر ناممکن سا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں اپنے دین کا تحفظ کر پائیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ پھر ایسی روئے زمین کی تلاش اور جستجو کرنا اور وہاں استقرار اور قیام کی نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے جہاں ہم اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے آزاد رہ سکیں۔ چنانچہ ایک عرصے تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر بعثت کے بعد دین کی دعوت اور تبلیغ کا نظام اور کارنامہ انجام دیا، لیکن جب یہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہاں بہت مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے روز گر گڑائے نظر بندی کی زندگی تک آپ نے گزاری، کبھی مسلمانوں سے ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا، کبھی خود طائف کی سرزمین پر آس اور امید لے کر کے گئے، لیکن ہر طرف سے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد و کرب پہنچا تو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اجازت نامہ اور پروانہ آیا کہ اب جاؤ۔ انصار مدینہ نے آپ کی نصرت کا وعدہ دیا ہے، اب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر جاؤ، مدینہ المنورہ کی پاک اور روح پرور فضاؤں میں رہ کر کے دین کی نشر و اشاعت کا، دین کی دعوت اور تبلیغ کا، تعلیم اور تدریس کا کارنامہ انجام دو۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس وقت کے اسلام لانے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کو مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم دیا، اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا ایک واقعہ ہے اور وہاں سے اسلام ایک نیا موڑ اختیار کرتا ہے اور دنیا کے اندر
ایک انقلاب آخری پیغام بن کر کے مذہب اسلام میرے دوستوں دنیا کے دلوں میں دماغوں میں جگہ بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہجرت اللہ کے نام، اپنے دین کے تحفظ کے نام پر، مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے نام پر ہم جو کرتے ہیں، ہمارے بچے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدرسوں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہ بھی ہجرت سے ایک پورا تعلق رکھنے والی چیز ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے چلے جانے کا نام یہ اصل ہجرت ہے۔ اب وہ ہجرت اگر اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، دین کے پیغام کے لیے ہے، احیاء کلمت اللہ کے لیے ہے، شریعت اور مذہب کے تحفظ کے لیے ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑے خیرات و برکات ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کسی اور نیت سے اپنا گھر بار دکان مکان چھوڑ کر کے کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جس کام کے لیے جا رہے ہو مقدر ہوگا تو ہو جائے گا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، کوئی اجر میسر آنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، اپنی نیتوں کو درست رکھا جائے۔ انما الاعمال بالنیات، ہم کھانا بھی کھائیں یہ نیت کر کے کھائیں کہ اللہ نے ہمارے نفس اور پیٹ کا بھی ہمارے اوپر حق رکھا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ان لعینک علیک حقا، تم جب آرام کا وقت ہے تو آرام کرو، سو جاؤ، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہوتا ہے۔ اگر ہم نیت کو اپنی درست کر لیں تو وہ امور جن کا بظاہر عبادت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نیت کے جڑ جانے سے ہمارا وہ عمل بھی ذریعے ثواب بن جاتا ہے، اجر کا ہم کو مستحق بنا دیتا ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کاشتکاری، تجارت، یعنی جتنے امور ہم سے متعلق ہیں ہم نیک نیتی کے ساتھ، حتیٰ کہ پیشاب اور پاخانہ کرنا، اگر اس کے اندر بھی ہم وہ دعا جو منقول ہے حضور سے پڑھیں اور ایک نیت کے ساتھ پڑھیں، اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دعا پڑھ کر کے نیک نیتی کو اگر داخل اور شامل کر لیں تو ہماری خواہشات نفس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر اجر و ثواب بھی میسر آئے گا۔ کچھ عبادتیں مقصودہ کہلاتی ہیں، براہ راست عبادت ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب عبادتیں۔ کچھ عبادتیں غیر مقصودہ کہلاتی ہیں۔ غیر مقصودہ عبادت کے اندر اگر نیت آپ داخل اور شامل کر لیں تو جہاں وضو کرنا ہمارا مفتاح صلاۃ بن جاتا ہے، ایک عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے، وہیں خود وضو کرنا بھی ایک کار ثواب بن جاتا ہے۔ اللہ وضو پر بھی ہم کو ثواب عطا کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس نیت کے ساتھ اقدام کرے گا، قدم بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثمرہ اور نتیجہ اس کے سامنے لائیں گے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کی نیت سے ہوگی اسے دنیا میسر آ جائے۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اپنا گاؤں اپنا دیش چھوڑ کر کے فارن میں چلے جا رہے ہیں، گلف میں چلے جا رہے ہیں، تو دنیا کما۔ او امرأتی انکحوها، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کسی سے، ام قیس کے پاس انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے کہا کہ اگر اپنا مکہ چھوڑ کر کے میرے مدینہ میں تم آ جاؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تشریف لے گئے۔ اس موقع پر یہ حضور نے ارشاد فرمایا او امرأتی انکحوها،
کسی خاتون سے نکاح کرنے کی نیت سے اگر اپنا دیش چھوڑ کر کے تم وطن تأہل اختیار کرنا چاہتے ہو اور بیوی کے دیش میں بسنا چاہتے ہو، کام تمہارا ہو جائے گا اگر مقدر میں ہوگا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، لیکن بس اس کا یہی نتیجہ محدود رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کا کوئی اجر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اگر حصول دنیا کے ساتھ ساتھ اگر تم نے اس دنیا کو کمانے کے بعد اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کی نیت کو بھی شامل کر لیا ہوتا تو وہی کام حصول دنیا کا بھی ذریعہ بنتا اور حصول اجر و ثواب کا بھی باعث بن جاتا۔ خاتون کے ساتھ نکاح کرنا اور پھر اپنے نفس کی پابندی کے لیے اس کو روک لگانے کے لیے یہ نیت بھی داخل اور شامل ہوتی، حصول اولاد اور پھر اس اولاد کے ذریعے دین کی دعوت اور تبلیغ کے نظام کو برپا کرنے میں استعمال کی نیت ہو جاتی، تو یہ نکاح کرنا دنیا کمانا بھی کار ثواب بن جاتا۔ لیکن جب دنیا کمانا اور نکاح کرنا صرف یہی نیت ہے تو ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اللہ کی نظر میں اس ہجرت اور اس وطن بیزاری پر وطن چھوڑنے پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص للہیت اور کامل توکل کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرمائے۔ اس ادارے کو ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے معمون و محفوظ فرمائے اور تمام معلمات کو، طالبات کو، سب کے یہاں مل بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی، اللہ اور رسول کی باتیں سننے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے تمام اراکین کو، ارباب بسط و کشاف کو مزید حوصلے کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کے جذبے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے سائے پر ہم سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔